بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، پیر کامل کی اگلی قسط میں خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ وسیم نے ماما کو دور سے ہی لان میں بیٹھے دیکھ لیا۔ وہ کانوں پر ہیڈ فون لگائے واک مین پر کچھ سن رہی تھی۔ وسیم دبے قدموں اس کی پشت کی جانب سے اس کے عقب میں گیا اور اس کے پاس جا کر اس نے یکدم امامہ کے کانوں سے ہیڈ فون کے تار کھینچ لیے۔ امامہ نے برق رفتاری سے واک مین کا سٹاپ کا بٹن دبا دیا۔ کیا سنا جا رہا ہے یہاں اکیلے میں بیٹھے؟ وسیم نے بلند آواز میں کہتے ہوئے ہیڈ فون کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا، مگر تب تک امامہ کیسٹ بند کر چکی تھی۔ کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو کر اس نے ہیڈ فون کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے وسیم سے کہا، بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے وسیم، بیہیو یور سیلف۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وسیم نے ہیڈ فون کے سروں کو نہیں چھوڑا۔ امامہ کے غصے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں سننا چاہتا ہوں تم کیا سن رہی تھیں؟ اس میں بدتمیزی والی کیا بات ہے؟ کیسٹ کو آن کرو۔ امامہ نے کچھ جھلاتے ہوئے ہیڈ فون کو واک مین سے الگ کر دیا۔ میں تمہارے سننے کے لیے واک مین لے کر یہاں نہیں بیٹھی، دفعہ ہو جاؤ یہ ہیڈ فون لے کر یہاں سے۔ وہ ایک بار پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے واک مین کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں جکڑا ہوا تھا۔ وسیم کو لگا جیسے وہ کچھ گھبرائی ہوئی ہے، مگر وہ گھبرائی کیوں؟ وسیم نے سوچا اور اس خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہیڈ فون کو اس نے میز پر رکھ دیا۔ یہ لو، اپنا غصہ ختم کرو، واپس کر رہا ہوں میں، تم سنو جو بھی سن رہی ہو، اس نے بڑے صلح کرنے والے انداز میں اسے کہا۔ نہیں، اب مجھے نہیں سننا کچھ، تم ہیڈ فون رکھو اپنے پاس۔ امامہ نے ہیڈ فون کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ویسے تم سن کیا رہی تھی؟ کیا سنا جا سکتا ہے؟ امامہ نے اسی کے انداز میں کہا۔ غزلیں سن رہی ہوگی، وسیم نے خیال ظاہر کیا۔ تمہیں پتہ ہے وسیم، تمہاری بہت ساری عادتیں بوڑھی عورتوں والی ہیں، مثلاً بال کی کھال اتارنا اور دوسروں کی جاسوسی کرتے پھرنا اور شرمندہ بھی نہ ہونا۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ تم آہستہ آہستہ کتنی خود غرض ہوتی جا رہی ہو، وسیم نے ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس کی بات پر برا نہیں مانا۔ اچھا، تمہیں پتہ چل گیا کہ میں خود غرض ہوں؟ اس بار اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حالانکہ تم جتنے بے وقوف ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ نتیجہ اخذ کر لو گے۔ تم اگر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو مت کرو، میں شرمندہ نہیں ہوں گا، وسیم نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی ایسے کاموں کی کوشش تو ہر ایک پر فرض ہوتی ہے۔ آج تمہاری زبان کو زیادہ نہیں چل رہی؟ وسیم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے نہیں، ایسا ہی ہے۔ چلو اچھا ہے، وہ چپ شاہ کا روزہ توڑ تو دیا تم نے جو اسلام آباد آنے پر تم پہ لگا رکھی تھی۔ امامہ نے غور سے وسیم کو دیکھا۔ کون سا چپ شاہ کا روزہ؟ تم جب سے لاہور گئی ہو خاصی بدل گئی ہو۔ مجھ پر اسٹڈیز کا بہت بوجھ ہوتا ہے، سب پر ہوتا ہے ماما، مگر کوئی بھی اسٹڈیز کو اتنا سر پر سوار نہیں کرتا، وسیم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ چھوڑو اس فضول بحث کو، یہ بتاؤ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ عیش؟ اسی طرح کرسی جلاتا رہا۔ یہ تو تم پورا سال ہی کرتے ہو، میں آج کل کی خاص مصروفیت کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ آج کل تو بس دوستوں کے ساتھ پھر رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیپرز کے بعد میری مصروفیات کیا ہوتی ہیں، سب کچھ بھولتی جا رہی ہو تم، وسیم نے افسوس بھری نظروں سے اسے کہا۔ میں نے اس امید میں یہ سوال کیا تھا کہ شاید اس سال تم میں کوئی بہتری آ جائے، مگر نہیں، میں نے بیکار سوال کیا، امامہ نے اس کے تبصرے کے جواب میں کہا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں تم سے 1 سال بڑا ہوں، تم نہیں، اس لیے اب اپنی ملامتی تقریر ختم کرو، وسیم نے اسے کو جتاتے ہوئے کہا۔ یہ ساتھ والوں کے لڑکے سے تعلقات کا کیا حال ہے؟ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ چوچو سے بس کچھ عجیب سے تعلقات ہیں، وسیم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بڑا عجیب سا بندہ ہے، موڈ اچھا ہے تو دوسروں کو 7ویں آسمان پر بٹھا دے گا، موڈ خراب ہے تو سیدھا گٹر میں پہنچا دے گا۔ تمہاری زیادہ تر دوست اس طرح کے ہیں، امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کند ہم جنس باہم جنس پرواز۔
نہیں، خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں، کم از کم میری عادتیں اور حرکتیں چوچو جیسی تو نہیں ہیں۔ وہ تو باہر جانے والا تھا نا، امامہ کو اچانک یاد آیا۔ ہاں جانا تو تھا، مگر پتہ نہیں، میرا خیال ہے اس کے پیرنٹس نہیں بھجوا رہے۔ حلیہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے اس کا، مجھے بعض دفعہ لگتا ہے پیسوں کے کسی قبیلے سے کسی نہ کسی طرح اس کا تعلق ہوگا یا آئندہ ہو جائے گا۔ تم نے دیکھا ہے اسے؟ کل میں باہر سے آ رہی تھی تو دیکھا تھا، وہ بھی اسی وقت باہر گلی نکل رہا تھا۔ کوئی لڑکی بھی تھی؟ لڑکی؟ جینز وغیرہ پہنی ہوئی تھی اس نے، وسیم نے اچانک دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، مشروم کٹ بالوں والی، فیر سی۔ ارسا؟ وسیم چٹکی بجاتے ہوئے مسکرایا۔ اس کی گرل فرینڈ ہے۔ پچھلی دفعہ تو تم کسی اور کا نام لے رہے تھے، ماما نے اسے گھورا۔ پچھلی دفعہ کب؟ وسیم سوچ میں پڑ گیا۔ 7-8 ماہ پہلے شاید تم سے اس کی گرل فرینڈ کی بات ہوئی تھی۔ ہاں تب شیبہ تھی، اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ اس بار تو گاڑی کے پچھلے شیشے پر اس نے اپنے موبائل کا نمبر بھی پینٹ کروایا ہوا تھا۔ ماما ایک موبائل نمبر دہراتے ہوئے ہنسی۔ تمہیں یاد ہے؟ وسیم بھی ہنسا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا موبائل نمبر کہیں لکھا دیکھا تھا، اور وہ بھی بڑی گاڑی کے شیشے پر، اس کے نام کے ساتھ۔ یاد تو ہونا تھا۔ امامہ پھر ہنسی۔ میں تو خود سوچ رہا ہوں اپنی گاڑی کے شیشے پر موبائل نمبر لکھوانے کا، وسیم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کون سے موبائل کا؟ وہ جو تم نے ابھی خریدا بھی نہیں ہے؟ امامہ نے وسیم کا مذاق اڑایا۔ میں خرید رہا ہوں اس ماہ۔ بابا سے جوتے کھانے کے لیے تیار رہنا۔ اگر تم نے موبائل کے نمبر کو گاڑی کے شیشے پر لکھوایا، سب سے پہلے فون ان کا ہی آئے گا۔ بس اس لیے ہر بار میں رک جاتا ہوں، وسیم نے ایک ٹھنڈی سی سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے، بابا سے ہڈیاں توڑوانے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے جذبات پر کچھ قابو رکھے، اور تمہارے لیے تو خطرات ویسے بھی زیادہ ہیں۔ سمیہ کو پتہ چلانا اگر اس قسم کے کسی موبائل فون کا تو… وسیم نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو کیا کرے گی وہ؟ میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے ڈرتے نہیں ہو، مگر 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن سے منگنی کرنے سے پہلے تمہیں نفع نقصان پر غور کر لینا چاہیے تھا، جن کا سامنا تمہیں کسی ایسی ویسی حرکت کے بعد ہو سکتا ہے۔ امامہ نے ایک بار پھر اس کی منگیتر کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ بس میرے مقدر میں تھا یہ سب کچھ، وسیم نے ایک مصنوعی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ مجھے کبھی بھی موبائل فون نہیں خریدنا چاہیے، کیونکہ یہ میرے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ کم از کم جہاں تک گرل فرینڈ کی تلاش کا سوال ہے۔ وہ ایک بار پھر کرسی چلانے لگی۔ دیر سے ہی صحیح، مگر بات تمہاری سمجھ میں آ ہی گئی، امامہ نے ہاتھ بڑھا کر میز سے ہیڈ فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ ویسے تم سن کیا رہی تھی؟ وسیم کو اسے ہیڈ فون اٹھاتے دیکھ کر پھر یاد آیا۔ ویسے ہی کچھ خاص نہیں تھا، امامہ نے اٹھتے ہوئے اسے جیسے ٹالا۔ آپ لاہور جا رہے ہیں تو واپسی پر امامہ کے ہاسٹل میں چلے جائیں۔ یہ کچھ کپڑے ہیں اس کے درزی سے لے کر آئی ہوں، آپ اسے دے دیں، سلمیٰ نے ہاشم سے کہا۔ بھائی میں بڑا مصروف رہوں گا لاہور میں، کہاں آتا جاتا پھروں گا اس کے ہاسٹل۔ ہاشم کو قدرے تامل ہوا۔ آپ ڈرائیور کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، خود نہیں جا سکتے تو اسے بھیج دیجیے گا، وہ دے آئے گا یہ پیکٹ۔ سیزن ختم ہو رہا ہے، پھر یہ کپڑے اسی طرح پڑے رہیں گے، اس کا تو پتہ نہیں اب کب آئے، سلمیٰ نے لمبی چوڑی وضاحت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لے جاتا ہوں، فرصت ملی تو خود دے آؤں گا ورنہ ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دوں گا۔ ہاشم رضامند ہو گئے۔ لاہور میں انہوں نے خاصا مصروف دن گزارا۔ شام 5 بجے کے قریب انہیں کچھ فرصت ملی، اور تب انہیں اس پیکٹ کا بھی خیال آ گیا۔ ڈرائیور کو پیکٹ لے جانے کا کہنے کی بجائے وہ خود امامہ کے ہاسٹل چلے آئے۔ اس کے ایڈمیشن کے بعد آج پہلی بار وہ وہاں آئے تھے۔ گیٹ کیپر کے ساتھ انہوں نے امامہ کے لیے پیغام بھجوایا اور خود انتظار کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا وہ جلدی آ جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، وہ اب کچھ بیزار ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر دوبارہ پیغام بھجواتے، انہیں گیٹ کیپر ایک لڑکی کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ کچھ قریب آنے پر انہوں نے اس لڑکی کو پہچان لیا۔ وہ جویریہ تھی، امامہ کی بچپن کی دوست، اور اس کا تعلق بھی اسلام آباد سے ہی تھا۔ السلام علیکم انکل، جویریہ نے پاس آ کر کہا۔ وعلیکم السلام، بیٹا کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں۔ میں یہ امامہ کچھ کپڑے دینے آیا تھا، لاہور آ رہا تھا تو اس کی امی نے یہ پیکٹ دے دیا۔ اب یہاں بیٹھے مجھے گھنٹہ ہو گیا مگر انہوں نے اسے بلایا نہیں۔ ہاشم کے لہجے میں شکوہ تھا۔
انکل، امامہ مارکیٹ گئی ہے کچھ دوستوں کے ساتھ، آپ یہ پیکٹ مجھے دے دیں، میں خود اسے دے دوں گی۔ ٹھیک ہے، تم رکھ لو۔ ہاشمی نے وہ پیکٹ جویریہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ رسمیہ لیکس لیک کے بعد وہ واپس مڑ گئے۔ جویریہ بھی پیکٹ پکڑ کر ہاسٹل کی طرف چلی گئی، مگر اب اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ کوئی بھی اس وقت اس کے چہرے پر پریشانی کو واضح طور پر بھانپ سکتا تھا۔ ہاسٹل کے اندر آتے ہی وارڈن سے اس کا سامنا ہو گیا، جو سامنے ہی کھڑی تھی۔ جویریہ کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ آ گئی۔ بات ہوئی تمہاری اس کے والد سے؟ وارڈن نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ جی بات ہوئی، پریشانی والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اسلام آباد میں اپنے گھر پر ہی ہے۔ اس کے والد یہ پیکٹ لے کر آئے تھے، میرے گھر والوں نے میرے کچھ کپڑے بھجوائے ہیں۔ انکل لاہور آ رہے تھے تو امامہ نے کہا کہ وہ لے جائیں۔ انکل نے غلطی سے یہاں آ کر میرا نام لینے کی بجائے امامہ کا نام لے دیا۔ جویریہ نے ایک ہی سانس میں کئی جھوٹ روانی سے بولے۔ وارڈن نے سکون کا سانس لیا۔ خدا کا شکر ہے، ورنہ میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی کہ مجھے تو وہ ویکنڈ پر جانے کا کہہ کر گئی تھی، تو پھر وہ کہاں ہے؟ وارڈن نے مڑتے ہوئے کہا۔ جویریہ پیکٹ اپنے کمرے کی طرف لے کے چلی گئی۔ رابعہ اسے دیکھتے ہی تیر کی طرح اس کی طرف آئی۔ کیا ہوا؟ اسلام آباد میں ہی ہے وہ؟ نہیں، جویریہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ مائی گاڈ! رابعہ نے بے یقینی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پہ رکھ لیا۔ تو پھر کہاں گئی ہے وہ؟ مجھے کیا پتا؟ مجھ سے تو اس نے یہی کہا تھا کہ گھر جا رہی ہے، مگر وہ گھر نہیں گئی۔ آخر گئی کہاں ہے؟ امامہ تو ایسی نہیں ہے، جویریہ نے پیکٹ بستر پر پھینکتے ہوئے کہا۔ وارڈن سے کیا کہا ہے تم نے؟ رابعہ نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیا کہا؟ جھوٹ بولا ہے، اور کیا کہہ سکتی ہوں؟ یہ بتا دیتی کہ وہ اسلام آباد میں نہیں ہے تو ہاسٹل میں بھی ہنگامہ شروع ہو جاتا، خود تو پولیس کو بلوا لیتی، جویریہ نے ناخن کاٹتے ہوئے کہا۔ اور انکل کو، ان کو کیا بتایا ہے؟ رابعہ نے پوچھا۔ ان سے بھی جھوٹ بولا ہے، یہی کہا ہے کہ وہ مارکیٹ گئی ہے، مگر اب ہوگا کیا؟ رابعہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ مجھے تو یہ فکر ہو رہی ہے کہ اگر وہ واپس نہ آئی تو میں تو بری طرح پکڑی جاؤں گی۔ سب یہی سمجھیں گے کہ مجھے اس کے پروگرام کا پتہ تھا، اس لیے میں نے وارڈن اور اس کے گھر والوں سے سب کچھ چھپایا۔ جویریہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا امامہ کو کوئی حادثہ ہی نہ پیش آ گیا ہو، ورنہ وہ ایسی لڑکی تو نہیں ہے کہ اس طرح غائب ہو جائے۔ رابعہ کو اچانک ایک خدشہ نے ستایا۔ مگر اب ہم کیا کریں؟ ہم تو کسی سے اس سارے معاملے کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، جویریہ نے ناخن کترتے ہوئے کہا۔ زینب سے بات کریں، رابعہ نے کہا۔ فار گاڈ سیک رابعہ، کبھی تو عقل سے کام لیا کرو، اس سے کیا بات کریں گے ہم؟ جویریہ نے جھنجھلا کر کہا۔ تو پھر انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آج رات تک یا کل تک آ جائے۔ اگر آ گئی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، اور اگر نہ آئی تو پھر ہم وارڈن کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے۔ رابعہ نے سنجیدگی سے سارے معاملے پر غور کرتے ہوئے طے کیا۔ جویریہ نے اسے دیکھا، مگر اس کے مشورے پر کچھ کہا نہیں۔ پریشانی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔